دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج سے دو ہفتے پہلے ایک دو ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ عمران خان سیف پیسج مانگ رہے ہیں۔ شاید اس وقت کسی نے میری بات پہ توجہ نہیں دی یا نوٹ نہیں کیا، اور جس طرح ان کے وزراء یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ نذیر عمران خان آخری بال تک لڑے گا، خود بھی عمران خان کہتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کیا ہوا؟ آج یہ بات سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں آخری بال تک کھیلوں گا، تو ابھی تو میچ شروع ہوا ہے، تو آخری بال تو بہت دیر میں آئے گی۔ لیکن کیا آپ کی سٹیٹمنٹ ہے؟ ایک طرف آپ اس خط کو، جو ایک ڈپلومیٹک مراسلہ ہے جو کہ ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، پسند ناپسند ان کے مفادات ہوتے ہیں ملکوں میں ایک دوسرے کے، اس کو لے کر اور اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ جناب نیشنل سیکورٹی کونسلز میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، تو پارلیمانی کمیٹی میں بھی، تو سینئر وزیروں کے پاس، اور اس کے بعد عوام میں، اور اب قوم سے خطاب میں۔ آپ یقین کیجئے، میرا ٹویٹ دیکھ لیجئے، تقریباً جب مجھے پتہ چلا تھا شام کو کہ جی وزیر اعظم خطاب کریں گے، تو میں نے لکھ دیا تھا اس میں کہ سب سے پہلے وہ دین کے اوپر، اخلاق اور اسلامیات کے اوپر اور اخلاقیات پہ ہمیں لیکچر دیں گے۔ اس کے بعد وہ بدترین قسم کی جو ہے وہ اپنی تعریف کریں گے، اور پھر بدترین قسم کی ایلیگیشنز جو ہیں وہ اپوزیشنز پہ لگائیں گے، اور اس کے بعد وہ اس خط کے حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل جو برادری ہے، قوت ہے، ملک ہے، اس کو شو کریں گے کہ یہ سب چیزیں وہ کرا رہا ہے، ساری ایلیگیشنز ہوگی، پھر آخری میں رونا ہوگا، اور رونے کے بعد چلے جائیں گے۔ کیا اس سے مختلف ہوا؟ دیکھ لیں میرے ٹویٹ دیکھ لیجئے، میرے ٹویٹ میں یہ موجود ہے۔ کیا یہ ایک مایوس کن وزیر اعظم کی تقریر نہیں ہے؟ ایک طرف تو آپ یہاں بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہے ہیں، لوگوں کو اکسا بھی رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں کہ جی سنڈے کے دن مان جائیں، اور میں بہت بڑا، حالانکہ امریکہ کے خلاف آپ کب ہوئے؟ پرویز مشرف کا آپ نے حوالہ دیا، پرویز مشرف کی اختلافات آپ کی سیٹوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ورنہ پرویز مشرف کی گود میں تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی غلط آپ نے اسٹیٹمنٹ دی۔ شرک کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ فائنینشل شرک کی بات کر رہے ہیں، خوف کے شرک کی بات کر رہے ہیں، یقیناً کئی قسم کے شرک ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تو سب سے بڑا شرک کیا ہے، آپ نے سجدہ، ایک مزار پہ جا کے سجدہ کیا ہے، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ آپ نے وہ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ چور، ڈاکو، لٹیرے جو ہیں وہ ہیں، اور میں مدینے کی ریاست اور اعلیٰ کردار، تو آپ نے اپنے ارد گرد کن لوگوں کو رکھا ہوا ہے؟ چور، ڈاکو، اور یہ ہماری نہیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کی بھی آپ کی نفی ہے، مشرف صاحب کے حوالے سے نفی ہے، شرک کے حوالے سے میں نے آپ کو ابھی نفی دی ہے، ہر چیز پہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، پریکٹیکلی جو اسٹیٹمنٹ جھوٹ بولا اور اس کے اگینسٹ گئے۔ کہتے ہیں میں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا، ساری دنیا میں آپ بھیک مانگتے رہے، آپ کی غیرت، حمیت سب ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے سعودی عرب سے جس طرح بھیک مانگی، اس نے آج تک پاکستان کو اتنی سخت شرائط نہیں دی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا یہ آپ کی فورن پالیسی کون سی فورن پالیسی ہے؟ بتائیے نا۔ کشمیر کا سودا آپ نے کر دیا، سی پیک آپ نے بند کر دیا، سارے مسلم امہ کو آپ نے ناراض کیا، سعودی عرب میں کھڑے ہو کر آپ نے ٹرکی اور ملائیشیا کے اس اتحاد کو کرٹیسائز کیا، اور ٹرکی اور ملائیشیا میں کھڑے ہو کر سعودی عرب کو کرٹیسائز کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایران میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ کہاں ہے آپ کی کون سی فورن پالیسی ہے؟ بتائیے نا، کون سی آزاد فورن پالیسی ہے؟ افغانستان پہ آپ کی پالیسی اگر آپ کی ہے تو دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے 75 سال کی پالیسی آپ کی کہاں کھڑی ہے؟ کیا دیا ہے آپ نے؟ یہ ہے پالیسی، یہ ہے آنکھ میں آنکھ داغ کے دینا۔ جو بائیڈن سے پہلے ٹرمپ تھے، تو امریکہ کا دورہ اور امریکہ کی اتنی تعریف، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، پاکستان آ کے آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، لیکن جیسے ہی ٹرمپ چینج ہوتے ہیں، امریکن پالیسی شخصیات کے چینج ہونے سے نہیں ہو جاتی ہے، بڑی مضبوط اہم پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو اگر ٹرمپ چینج ہوئے، جو بائیڈن ہوا، جو بائیڈن آپ کے ساتھ ایک پرسنل میٹر ہے، وہ پالیسی کا میٹر نہیں ہے، وہ نہیں بات کرنا چاہتا آپ سے، آپ نے اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا، ایک پالیسی بنا لیے کہ جناب اب امریکہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔
اتنا ڈر گئے آپ کہ آپ کے منہ سے غلطی سے امریکہ نکل گیا، پھر فوراً ہی لائیو پروگرام میں آپ نے الفاظ واپس لے لیے. تو کتنے خوف ہیں. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ امریکہ کا انٹرسٹ دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے ممالک کا انٹرسٹ بھی دوسرا. بھارت آپ کو توڑنا چاہتا ہے، آپ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں. امریکن مفادات بھارت کے اندر انڈک کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ آئیں. پاکستان کے اندر اچھے لوگ آئیں جو ان کے اندر مینٹل ایڈجسٹمنٹ ہو. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آرمی چیف تبدیل کر دو، اس نے یہ تو نہیں کہا اور دوسرے کر دو. اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے بھی تو کیا ماضی میں جنرل اسلم بیگ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی تبدیلی میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک اپنے چھوٹے ممالک کے اندر ایسی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں. امریکہ نے اعلان کیا، تردید کی اور کہا کہ ہم پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے ہمیشہ حمایت کریں گے. ظاہر ہے جب مارشل لا آئے گا تو انٹرنیشنلی وہ ہمیں بین کریں گے. تو یہ ایک ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں. اس کو آپ نے اپنے سے ریلیٹ کر کے پورے ملک اور پوری حکومت اور پورے ملک کو تباہ کر دیا. تو یہ اور دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کا گورنر جو کہ امریکہ کا وفادار ہے، آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں لگا دیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو قانون سازی کر کے ورلڈ بینک اور IMF کے حوالے کر دیا، جو دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ تسلط میں ہے، یعنی امریکہ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے FATF میں کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے امریکہ سے ریکویسٹ نہیں کیا، آپ نے کس طریقے سے اپنے جو کیا نام ہے معیشت کو IMF کے حوالے نہیں کیا، قرضے نہیں لیے، پوری دنیا میں بھاگتے رہے. مثلا آپ کے مشیر امریکہ کے وہاں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ کا قومی سلامتی کا مشیر، وہ بھی فائنانس کا بھی ہونا تھا. سی پیک آپ نے بند کیا تو آپ کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ صحیح ہوا سی پیک بند ہوا، تو آپ نے اس کو نکالا نہیں. تو گویا لوگوں کو کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں یہاں پہ. آپ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈرون اٹیک. بھیا آپ کے دور میں ڈرون اٹیک اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جواز ختم ہو گیا افغانستان میں، ورنہ پھر ہم دیکھتے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی اڈے کی جو سگنیچرز آپ کے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے وہ آج تک قائم ہے. اور پاکستان کو، امریکہ کو اڈے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سی میں اپنے جہاز کھڑے کرے گا، اس کے پاس ایک سے بڑے ایک جہاز ہیں، اس نے صرف ایئر لینا ہے اور ڈال دینا. اور ایئر لے کے ڈال دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوں اسامہ بن لادن کو جب یہاں سے نکال کے گئے تو آپ نے کیا کر لیا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اور کون سی پالیسی آپ کی فورن پالیسی ہے؟ پوری دنیا میں آپ آئسولیٹڈ ہیں. کون سا ملک ہے 196 ملکوں میں سے کون آپ کا حمایتی ہے؟ 27 ارب آپ کے یورپی یونین میں کون آپ کا سپورٹ ہے؟ 23 ارب ممالک میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ 7 سارک میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ پڑوسی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. افغانستان جس کے لیے اتنی قربانی تھی آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، اور آپ کے باڑ کو وہ گرا رہا ہے اور اس کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو کون سی فورن پالیسی کہاں کی ہے آپ نے؟ کیا کیا ہے؟ کیوں دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کہاں ہے بتائیے؟ ایک طرف آپ اپوزیشن کو دھمکی دیتے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن سے التجا بھی کر رہے ہیں کہ مجھے نکلنے دو. NRO مانگ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں، آپ عدم اعتماد واپس لے لو. تو مکمل طور پر مایوسی اور خود نمائی، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور میں ایک لفظ جو انہوں نے بولا ہے پریکٹیکلی وہ آپ اس کے بالکل خلاف کر رہے ہیں. بڑے چور ڈاکو بڑے تو آپ کے ارد گرد کون بیٹھے ہیں بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تقریر جو آپ نے کی، آخری موقع آپ نے ضائع کیا. آج آپ نے قوم کو ایسی کہانی سنائی جو کہانی آج پہلی دفعہ آپ نے نہیں سنائی ہے. ہر تقریر میں آپ یہی سناتے ہیں. اور قوم اب یہ MNAs اور یہ منسٹرز اور یہ سب فیڈ اپ ہو چکے ہیں آپ سے، اور پہلے سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی باتوں میں وزن ہوتا، کریڈیبلٹی ہوتی، آپ حق اور سچ پہ ہوتے، تو پھر یہ روزانہ کی تعداد میں لوگ آپ سے ٹوٹ کر اپوزیشن میں کیوں مل رہے ہوتے؟ گویا چلیں سنڈے ہی لے لیجئے. آپ نے مان لیا کہ سنڈے جو ہے وہ فیصلہ ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ
سنڈے کو عدم اعتماد فیس کیجئے، پھر عوام کے پاس چلے جائیے. اگر عوام آپ کی بات سنتی ہے تو دوبارہ عوام آپ کو ووٹ دے گی، 2/3 میجورٹی سے آ جائیے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آئین ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسلز میں آپ نے دیا تو کیا کہا انہوں نے کہ امریکہ ایک فیصلہ سنا دیا، اور وہ ایک صحیح فورم تھا کہ اگر کسی ملک سے اس قسم کا لیٹر آیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ لیٹر جو کہ آلریڈی ایک مراسلہ ہے اور وہ آپ کے ایمبیسڈر نے لکھا ہے، ان کی طرف سے نہیں آیا ہے، ریفرنس ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ یہ کہا ہے، تو اس پہ آپ کے سیکیورٹی کونسلز جو آپ کا اجلاس جس میں 3 چیف اور آپ سب موجود ہیں، متفقہ ایک اعلامیہ ہے کہ ان کو سخت جواب دیا جائے گا. لیٹر کا جواب لیٹر سے دیا جائے گا. ختم ہو گیا معاملہ. اس کو آپ ایک آئینی قانونی معاملات سے جوڑ رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں عدم اعتماد کا امریکہ کو پہلے سے پتا تھا، جبکہ امریکہ اس کی تردید کر چکا ہے اتنے ہائی لیول پر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو پہلے سے پتا ہے. بھائی ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس بھی لوگ ہیں. یہاں باتیں تو جس دن سے آپ حکومت سنبھالا اس دن سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ عدم اعتماد لاؤ. عدم اعتماد لانے سے بہت عرصے پہلے سے یہ باتیں اپوزیشن میں چل رہی ہیں، میڈیا میں چل رہی ہیں، لوگوں میں چل رہی ہیں. تو کیا ان کو آپ کی انٹیلیجنس کو دوسرے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے بہت پہلے، تو ان کی انٹیلیجنس کو یا اور دوسرے ملک کی انٹیلیجنس کو جو پاکستان میں، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے؟ معافی چاہتا ہوں. 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو وہ کوئی چھوٹا ملک ہے، وہ امریکہ ہے جس کے ایک CIA اس کی انٹیلیجنس نہیں ہے، اس کے نیچے جتنے ممالک ہیں، دوست ہیں، حلیف ہیں، وہ سب اس کی انٹیلیجنس کا حصہ ہے. تو ان کو پتہ چل گیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ جوڑ دیا آپ نے. تو گویا بہت مایوس کن تھا. اب آپ پیسج مانگ رہے ہیں، پیسج آپ کو NRO نہیں دیا جا رہا ہے. اب آپ کو یہ فیس کرنا ہے، اور اس فیس کرنے کا آپ کو حق ہے، بالکل رائٹ ہے کہ آپ جائیں، مت دیں استعفیٰ، آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ کو یہ عدم اعتماد فیس کرنا پڑے گا. اور جیسے حالانکہ آج 175 اراکین تھے، ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے، ان کو یہ آج ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ اتوار تک جا رہے ہیں تو 175 سے ان کے 177 ہو جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. اور آپ کی اس پوری مایوس کن تقریر سے وہ سب نالا ہوں گے، کوئی خوش نہیں ہوگا. اور سب کو پتا ہے کہ آپ اس ملک کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت نہیں ہے. 3.5 پونے 4 سال میں اس ملک کو، اس کی اہم ترین انسٹیٹیوشن کو، اس ملک کے عوام کو، قوم کو، ان کی حالت زار سب بتا رہی ہے کہ آپ 3.25 سال یا 3.5 سال کیسے رہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.